اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول حي على حي على حي على حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم اللہ اکبر اللہ اکبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے اللہ، اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب،
تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا پھر آ گیا پیارا رمضان، تھا، لیکن اگر وہ لیتا ہے تو یہ ماتھا جب جھکتا ہے سجدے میں تو سجدوں کی توفیق وہ لے لیتا ہے، سخاوت کی توفیق چلی جاتی ہے، صبر اور قناعت کی توفیق چلی جاتی ہے، بردباری برداشت یہ توفیق چلی جاتی ہے، انسان کے اندر سے محبت مودت الفت یہ چلا جاتا ہے، اتفاق چلا جاتا ہے، اتحاد کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، انسان میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ انسانیت کے نام پر ایک دبا بن کے رہ جاتی ہے۔ تو اللہ جب ناراض ہوتے ہیں تو پھر یہ جو اسباب ہے دنیا کے یہ اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن جن کی ہمیں ضرورت ہے، اس ماتھے کو سجدے کی ضرورت ہے، اس زبان کو اللہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نعت یہ اس کی ضرورت ہے، یہ اگر زبان سے چلی جائے اور یہ ماتھا اللہ کے آگے جھکنے سے یہ چلا جائے تو پھر میرے عزیزو اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا جسے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے، نعمتوں سے دور نہیں کرتا پر وہ اپنی رحمت سے دور کر دے، اور وہ ہم کہتے ہیں بھائی بچ گئے، میں نے روزہ نہیں رکھا، بچ گئے تراویح نہیں پڑھی، بچ گئے میں نے زکوٰۃ نہیں دی، بچ گئے میں نے خیر و خیرات نہیں کی۔ بھائی تم بچ نہیں گئے، تمہارا مال اللہ کو قبول تھا ہی نہیں، تمہارا مال اللہ کو قبول ہوتا تو اپنی بارگاہ میں لے لیتا، تم اس کے راستے میں خرچ کرتے، لیکن قبول ہی نہیں تھا۔ جب تمہیں توفیق ہی کوئی نہ ملی تو اللہ پاک ہیں اور پاک چیز پسند فرماتے ہیں، پسند فرماتے ہیں، تو اس کی توفیق ہے کہ انسان اس کی مان کے چلا جائے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کسی جانور کا کوئی دکان ہے نہیں ہے، نہ پرندوں کے کوئی مارکیٹ ہے جہاں پہ وہ خرید و فروخت کرتے ہیں نہیں ہے، نہ جنات کے کوئی کاروبار ہے نہیں ہے، اللہ کھلا رہا ہے۔ آسمانی مخلوق کے کوئی کاروبار نہیں، اللہ کھلا رہا ہے۔ یہ چوٹیوں کے کون سے کاروبار چل رہے ہیں؟ اللہ کھلا رہا ہے۔ یہ بلیوں کے، یہ موذی جانوروں کے، جسے اللہ نے مارنے کا حکم دیا کھلا اس کو بھی رہا ہے، لیکن ان کا کوئی کاروبار نہیں۔ مچھلیوں کے کون سے کاروبار ہیں، بیڑ بکریوں کے کون سے کاروبار ہیں، یہ اللہ کھلا رہا ہے، ان کو بھی کھلا رہا ہے ان کو۔ تو میرے عزیزو صرف کھلانے تک بات نہیں ہوتی، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت میں آنا ہے، اس کی فرمان برداری پر آنا ہے۔ جب انسان آ جاتا ہے تو وہ محسوس کر لیتا ہے کہ کاش میری یہ بیتے ہوئے ایام وہ ایسے نہ گزرتے جیسے گزر گئے ہیں۔ تو آج ہماری بات ہے امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہم، ایسا صبر، ایسا شکر، ایسی بردباری، ایسا تصوف، ایسا علم، ایسا تقوی اور ایسی سخاوت کسی نے کہاں دیکھی ہوگی؟ نسبت حضرت حسن سے بڑی نسبت کس کس سے ہوگی؟ بڑی نسبت اللہ نے دی، بڑی نسبت اللہ نے دی، بڑے عروج سے اللہ نے انہیں نوازا۔ جس گود میں کھیلے وہ گود کوئی معمولی نہیں تھا، جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر کوئی معمولی نہیں تھا، جس کندھوں پہ بیٹھ کے سواریاں کی وہ گھر کوئی معمولی نہیں تھا، جس کا لعاب گٹھی بن گیا، جس کا کندھا سواری بن گیا، جس کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا، میرے عزیزو وہ کیسی شان والے ہوں گے، ان کی شان کیا ہوگی؟ قربان جائیں ہم حسن مجتبی کے۔ جبھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ، اللہ نے میری بردباری
اور حلم میرے بیٹے حسن کو دی ہے، اور اللہ نے میری جرت اور شجاعت اللہ نے میرے بیٹے حسین کو دی ہے۔ اور اسی لیے تو سر سے لے کے کمر تک حضرت حسن اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور پیر اور کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے۔ امام حسین سر سے لے کے کمر تک امام علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے مشابہ تھے، اور پیر سے لے کے کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے۔ تو حضرت حسن حلیم تھے، آپ نے فرمایا تھا میرا حلم اور بردباری اللہ نے حسن کو دی، جرت اور شجاعت، چونکہ حلم اور بردباری یہ سر سے کمر تک ہوتی ہے، اور جرت اور شجاعت کی مثال کمر سے پیروں تک اس کی مثال دی جاتی ہے۔ تو یہ وہ ذات ہے، یہ وہ اس صفات کے مالک ہیں جنہوں نے زندگی کو بھی بتا دیا کہ زندگی تیری سانسیں لوگوں میں چلتی ہوں گی، تجھ پر زندگیاں گزارنے والوں نے بتائی ہوگی اپنی زندگی، لیکن اصل زندگی اس کو کہتے ہیں۔ نسبت اتنی اونچی کسی کی نہیں ہے، مقام اتنا اونچا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ باپ کون ہے، ماں کون ہے، دادا کون ہے اور نانا کون ہے، سب تاریخ کے اوراق میں ہے۔ تو میرے عزیزو ہمیں یہ سمجھنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب سے پوچھا گیا، لوگوں نے کہا آپ حسن اور حسین کو اللہ کے راستے میں جب جماعتیں نکلتی ہیں تو آپ نہیں بیچتے، مدینہ سے آپ انہیں نہیں بیچتے، آپ باقی سب لوگوں کو روانہ کرتے ہیں، انہیں آپ نہیں روانہ کرتے، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کا جواب میں تمہیں کل دوں گا جمعے کی خطبے میں۔ تو جمعے کے خطبے میں حضرت عمر بن خطاب سر عام اعلان کرتے ہیں کہ بھائیو، کل مجھ سے سوال ہوا تھا کہ آپ حسن اور حسین کو کیوں نہیں بیچتے لشکروں کے ساتھ جماعتوں میں؟ میں اس لیے نہیں بیچتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے ہیں، تو اب ہم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، پردہ فرما گئے، تو حسن اور حسین کو دیکھ کر اللہ کی نبی کی یاد تازہ ہوتی ہے، یہ ان کے بیٹے ہیں، ان کو میں یہاں سے نہیں بھیجنا چاہتا کہ لوگ ان کو دیکھتے رہیں، ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ مدینہ منورہ وہ تو ہے ان کا شہر۔ تو پھر لوگوں کی سمجھ میں بات آ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق آ رہے ہیں، وہاں سے حضرت عمر کے کندھوں پر حضرت حسین بیٹھے ہوئے، تو آتے ہوئے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ لوگوں غور سے سنو، اس وقت اس سرزمین پہ یہ جو میرے والد کے کندھے پر بیٹھا ہوا ہے، اس سے بڑھیا کوئی اور نہیں ہے۔ ایسی محبت۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم ایک لشکر سے واپس آ رہے ہیں تو حضرت امام علی مقام لیٹ گئے آرام فرمانے کے لیے، تو ابو ہریرہ اپنی چادر لے کے امام علی مقام کے پیروں سے پاک مٹی لگی تھی وہ صاف کر رہے ہیں۔ امام علی مقام اٹھے، کہا چچا جان کیا ہو گیا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا نہیں بیٹا، آپ کے پیروں کی مٹی تو سر کا تاج ہے، آپ کی مٹی تو سر کا تاج ہے۔ اور ابو ہریرہ جب امام حسن کو مسجد میں آتا دیکھتے تھے نا، بے ساختہ رونے لگ جاتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ کیوں روتے ہو؟ کہا میں جب ان کو دیکھتا ہوں نا، ان کو اللہ کے نبی کی وہ شبیہ مجھے نظر آتی ہے، میں بے ساختہ ہو جاتا ہوں، میں بے قرار ہو جاتا ہوں، مجھے ان کی یاد ستاتی ہے جب میں حضرت حسن کو دیکھتا ہوں۔ اور حضرت حسن کو جب لوگ مدینہ میں گزرتا دیکھتے تھے، زاروں قطار صحابہ رونے لگ جاتے تھے، یاد آتی تھی اللہ کے نبی کی۔ حضرت امام حسن کے پاس آ کے سب دو زانو ہو کے بیٹھ کے آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے تھے۔ امام حسن کون ہیں؟ مکہ سے مدینہ کا سفر تھا تو راستے میں بھوک لگی، ایک بڑھیا کا گھر نظر آیا، وہاں گئے، آپ کے ساتھ عبداللہ بن جعفر اور امام حسین اور امام حسن بذات خود تشریف فرماتے، تشریف لے گئے، کہا اماں کچھ ہے، ہم مسافر ہیں؟ کہا کہ ہے، ایک بکری ہے، یہی میری زندگی ہے، اگر مناسب سمجھیں میں آپ لوگ ذبح کریں۔ تو کہا آپ کے لیے کیا ہوگا؟ کہا بیٹا ہمارا اللہ وارث ہے، ذبح کریں، ہم مہمان کو ایسے جانے نہیں دیتے۔
تو بکری ذبح ہو گئی، کھایا، روانہ ہونے سے قبل امام حسن متوجہ ہوئے، کہا اماں جب کبھی ضرورت ہو کسی چیز کی نا، مدینہ آ جانا، مجھ سے مل لینا مدینہ آ کے۔ تو جب فقر فاقے تنگ دستی نے انہیں ستایا تو اس میاں بیوی نے ضعف میں ہجرت کی، مدینہ آ گئے، اور مدینہ میں کسی کو جانتے ہی نہیں۔ امام حسن اوپر بیٹھے ہوئے کسی ٹیلے پہ دیکھ رہے تھے، تو وہ دو حضرات وہ یوں روانہ ہو رہے، انہیں آواز دی اور اپنے خادم سے کہا ان کو میرے پاس بلاؤ۔ تو خادم کے پاس جب انہیں لا کے کہا مجھے جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ کو تو نہیں جانتے۔ کہا ہم وہی ہیں آپ کے پاس، ہم جب مکہ سے آ رہے تھے تو آپ نے ہمیں بکری پیش کی تھی جسے ہم نے ذبح کیا، اور ہم وہاں سے پھر روانہ ہوئے تھے اور آپ سے ہم نے ایک بات کہی تھی۔ کہا جی جی بالکل یاد آیا۔ تو آپ نے اپنے خادم سے کہا جاؤ اسے لے جاؤ، 1000 بکریاں دو، 2000 دینار دو، میرے چھوٹے بھائی حسین کے پاس بھیج دو۔ جب حسین کے پاس وہ میاں بیوی آئے، کہا بڑے بھائی نے کیا دیا ہے؟ کہا بھائی نے 1000 بکریاں دی ہیں، 2000 دینار دیے ہیں۔ کہا اپنے خادم سے کہا 1000 بکریاں دو، 2000 دینار دے دو اور عبداللہ بن جعفر کے پاس بھیج دو۔ عبداللہ بن جعفر کے پاس جب گئے، کہا میرے بھائیوں نے کیا دیا ہے؟ کہا 1000 بکری، 2000 دینار۔ تو کیا فرمایا؟ اس سے 4000 دینار دے دیں، 2000 بکریاں دے دیں، اور کہا اماں میں اس سے بھی زیادہ دیتا اگر میرے بھائیوں نے کی شان میں ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا، تم پہلے میرے پاس آتی، میں اس سے بھی زیادہ دیتا۔ یہ آل رسول کی شان ہے۔ آل رسول جس سے حسن نے صلح کی، میری بات غور سے سنیں، جس سے حسن نے صلح کی، ہم اس سے لڑ نہیں سکتے، ہم اس سے بغض نہیں رکھ سکتے، ہم اس سے دشمنی نہیں کر سکتے، اور جس سے حسین نے لڑائی کی، حسین نے جنگ کی، اس سے صلح نہیں ہو سکتی، اور جس سے حسن نے صلح کی اس سے ہماری لڑائی نہیں ہو سکتی۔ میرا آخری پیغام، صحابہ اللہ کے نبی کے در والے، اہل بیت اللہ کے نبی کے گھر والے، صحابہ در والوں کو بھی سلام، گھر والوں کو بھی سلام، اور آپ سب کو بھی سلام۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔